الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ خواجہ سرا ہیجڑے اگر بد دعا دیں تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں دو ہی جنس ہیں، ایک مرد اور دوسرے نمبر پہ عورتیں۔ ہجڑے اگرچہ ان میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انہیں خواجہ سرا یا ہجڑے کہا جاتا ہے، لیکن وہ یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس کی داڑھی ہے تو وہ مردوں میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی ہجڑا ایسا ہے جس کے پستان ابھرے ہوئے ہیں، اسے حیض کا خون آتا ہے، تو وہ عورتوں میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی ہجڑا ایسا ہے جسے احتلام ہوتا ہے تو وہ مردوں میں شمار ہوگا۔ اگر اس کی دو شرمگاہیں ہیں اور پیشاب اس شرمگاہ سے نکلتا ہے جو مردوں والی ہے تو مرد شمار ہوگا، اگر پیشاب اس شرمگاہ سے نکلتا ہے جو عورتوں کی ہے تو وہ عورت شمار ہوگا۔ اسی لحاظ سے اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اب اس وجہ سے ہجڑے کی بدعا لگ جائے کہ وہ ہجڑا ہے، ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ہجڑے پہ ظلم کیا جائے تو سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واتقی دعوۃ المظلوم، کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہجڑے بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا خیال نہیں کرتے اور ان پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پہ ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ مارا جائے اور وہ بددعا دے، تو اس لحاظ سے اس کی بددعا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ خواجہ سرا یا ہجڑوں کے نام سے مشہور و معروف ہیں، انہیں شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان تک شریعت کے احکام پہنچا سکیں۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہجڑا رہتا ہے جو داڑھی مونڈتا ہے اور عورتوں والے کپڑے پہنتا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے کہیں تمہارا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اگرچہ تم میں کوئی کمی نقص پایا جاتا ہے لیکن تمہارا شمار بہرحال مردوں میں ہوتا ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں والے کپڑے پہنو، میک اپ ایسے کرو جیسے عورتیں کرتی ہیں، داڑھی بڑھاؤ اور مردوں کی طرح رہا کرو، اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرو اور مردوں جیسا انداز اختیار کرو۔ تمہاری چال مردوں والی ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو کا انداز مردوں والا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہجڑا رہتا ہے جس کے پستان وغیرہ ابھرے ہوئے ہیں، اس میں عورتوں والی نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کہیں، اس کے گھر والوں سے کہیں کہ اس سے کہو کہ یہ حجاب کیا کرے، برقع پہنا کرے، جب گھر سے باہر نکلے پردے کا اہتمام کرے، اور گھر میں عورتوں کی طرح رہا کرے، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔